نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا وَقَالَ عَزَّ وَجَلَّ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا لِيَمْكُرُوا فِيهَا وَمَا يَمْكُرُونَ إِلَّا بِأَنفُسِهِمْ وَمَا يَشْعُرُونَ وَقَالَ تَبَارَكَ وَتَعَالَى وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم الہمنا رشدنا واعذنا من شرور انفسنا اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ اللہم وفقنا لما تحب وترضى آمین یا رب العالمین۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کے اوپر انسان کو بسایا اور آدم علیہ السلام سے ایک سلسلہ شروع ہوا، اسی سلسلے کی ہم ایک کڑی ہیں۔ ہزاروں سال بیت گئے، انسان آئے، قومیں آئیں، چلی گئی، آج ہم موجود ہیں، لیکن جو چلے گئے ان کی زندگیوں میں ہمارے لیے رہنمائی ہے، سبق ہے۔ اس سبق کو اگر ہم دیکھیں تو قومیں عروج سے بھی ہمکنار ہوئیں، انہیں بادشاہتیں بھی ملی، اور قومیں دنیا میں زوال سے بھی دوچار ہوئیں، ہلاک بھی کی گئیں، برباد بھی کی گئیں۔ نوح علیہ السلام کی قوم، ہود علیہ السلام کی قوم، صالح علیہ السلام کی قوم، قوم فرعون، شعیب علیہ السلام جن اصحاب مدین کی طرف بھیجے گئے وہ قوم، لوط علیہ السلام کی قوم، یہ وہ مثالیں ہیں ان قوموں کی کہ جن کو اللہ نے ہلاک اور برباد کر دیا۔ وہ قومیں بھی ہیں جو غلامی سے دوچار تھیں، مجبور و مقہور تھیں، عاجز تھیں، اللہ تعالیٰ نے ان کو اوج ثریا پہ پہنچا دیا۔ وہی بنی اسرائیل جو فرعون کے ظلم و جبر کا شکار تھے، ان کو اللہ تعالیٰ نے سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام جیسے بادشاہ عطا کر دیے، بڑی بڑی بادشاہتیں عطا کر دیں۔ تو تاریخ میں ہمارے لیے یہ سبق موجود ہے کہ قوموں کو اللہ تعالیٰ نے عروج سے بھی ہمکنار کیا اور پستی سے بھی دوچار کیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے ان میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو عروج حاصل تھا، ابو جہل تھا، ابو لہب تھا، ولید بن مغیرہ تھا، عتبہ ابن ربیعہ تھا، ابی ابن خلف تھا۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا انکار کیا۔ یہ سب دنیا میں ذلت و رسوائی سے ہمکنار ہوئے، اور جو گمنام تھے، جو غلام تھے، جن کو کوئی جانتا نہیں تھا، وہ محمد رسول اللہ سے جڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں دائمی عزت عطا فرما دی، غلبہ عطا فرما دیا۔ وہ عرب کے جو دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نہیں تھی، وادی غیر ذی زرع کے مکین، ان کو اللہ تعالیٰ نے بر اعظموں کی حکمرانی عطا کر دی۔ اور وہی عرب جب وہ اللہ کی کتاب سے دور ہوئے تو ان کے حکمران کو بوری میں بند کر کے گھوڑوں کی ٹاپوں تلے کچل دیا گیا۔ یہ تاریخ ہمیں سبق سکھاتی ہے۔ وہ امت کہ جس کے بارے میں قرآن کہتا ہے خیر امت ہے، اخرجت للناس ہے، اور جس کی شان نرالی ہے، وہ امت آج جس حال میں ہے، پستی کا کوئی حد سے گزرنا دیکھے، اسلام کا گر کر نہ ابھرنا دیکھے، مانے نہ کبھی کہ مد ہے ہر جزر کے بعد، دریا کا ہمارے جو اترنا دیکھے، اور اے خاصائے خاصان رسول وقت دعا ہے، امت پہ تیری آ کے عجب وقت پڑا ہے، وہ دین کے جو بڑی شان سے نکلا تھا وطن سے پردیس میں، وہ آج غریب الغربا ہے۔ تو نتیجہ آپ کے سامنے ہے، آج ہمیں کوئی عروج حاصل نہیں ہے دنیا میں، بلکہ جو اللہ کی نظر کے میں سب سے گھٹیا ترین قوم ہے یہودی، وہ بھی دنیا میں ہم سے بہتر مقام پر ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے اس وقت ہم کوئی اللہ کی نگاہ میں کسی اچھے مقام کے حامل نہیں ہیں۔ موٹی سی بات یہ ہے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کچھ جو اس وقت ہماری حالت ہے اس کو سمجھنے کے لیے ان اصولوں کو سمجھ لیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کامیابی اور ناکامی کے قرآن مجید میں بیان کیے۔
پہلی یہ بات فرمائی کہ جب ہم کسی بستی کو ہلاک کرنے کا ارادہ کرتے ہیں تو اس کے جو خوشحال لوگ ہوتے ہیں، خوشحال لوگ، آسودہ حال لوگ، یعنی ان کے جو لیڈرز ہوتے ہیں، میں آسان ترین ترجمہ کر دوں، یعنی جن کو لوگ فالو کرتے ہیں، ان کو ہم کھلی چھٹی دے دیتے ہیں، یعنی کوئی پکڑ دکڑ نہیں ہوتی، من موجی زندگی بسر کر سکتے ہیں، تو وہ پھر اس بستی میں فسق و فجور کا بازار گرم کر دیتے ہیں، نئی سے نئی گمراہیاں لے کے آتے ہیں، نئی سے نئے نافرمانیوں کے طریقے نکالتے ہیں۔ فَفَسَقُوا فِيهَا، جب وہ یہ کرتے ہیں تو فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ، ان پر ہماری بات ثابت ہو جاتی ہے۔ کون سی بات؟ وہ عذاب والی بات۔ جب وہ بات ثابت ہو جاتی ہے فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا، اس بستی کو ہم جڑ سے اکھاڑ کر پٹخ دیتے، ختم کر دیتے۔ اور اس میں کوئی تمیز نہیں ہے کہ وہ مسلمان بستی ہے یا کافر بستی ہے۔ یروشلم کی بستی مسلمان بستی تھی، اس میں نبی بھی موجود تھے، لیکن یہ کہ بحیثیت مجموعی اس کا رخ جب یہ ہوا غلط ہو گیا، اللہ نے بخت نصر کو بھیجا۔ نبی ہونے کے باوجود، نیک لوگ ہونے کے باوجود، تورات کے عالم ہونے کے باوجود، بیت المقدس جو سلیمان علیہ السلام نے تعمیر کیا تھا اس کی آباد کاری کے باوجود، اس میں نمازیں پڑھنے کے باوجود، اس میں بیٹھ کے تو وظیفے کرنے کے باوجود 6 لاکھ بندہ قتل ہو گیا، اور 6 لاکھ کو غلام بنا کے وہ بیبلونیا لے گیا۔ کوئی ایک زندہ متنفس اس نے اس شہر میں باقی نہیں چھوڑا، اور اللہ نے کہا یہ ہمارا عذاب تھا، وہ بخت نصر ہم نے تم پر مسلط کیا تھا۔ عباد لنا اولی باس شدید فجاسوا خلال الدیار وکان وعدا مفعولا، ہم نے یہ بندے تم پر مسلط، ہمارے بندے تھے مشرک، لیکن تمہاری درگت بنانے کے لیے ہم نے بھیجے تھے، تمہارے شہروں کی گلیوں میں گھس گئے اور ہر شے انہوں نے تہ و بالا کر کے رکھ دی، یہ ہم نے مسلط کیے تھے تم پر۔ یہی موقع ہے جب حضرت زکریہ کا وہاں سے گزر ہوا تو انہوں نے فرمایا انا یحیی ھذہ اللہ بعد موتھا، اس طرح اس بستی کے برباد ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ اسے دوبارہ کیسے زندہ کرے گا۔ اس طرح کی تباہی آ گئی۔ یہ مسلمان بستی تھی، یہ کوئی کافروں کی بستی نہیں تھی، اس میں نبی موجود تھے، لیکن مجموعی رنگ جب غلط ہو گیا، اجتماعی رنگ جب غلط ہو گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا جھاڑو پھیرا پھر وہاں پر۔ اس چیز کو سامنے رکھیں تو 2 چیزیں میں اور آپ کے سامنے وہ عروج و زوال کے حوالے سے رکھ دیتا ہوں، بات بہت آسانی سے سمجھ میں آ جائے گی۔ سورہ انعام میں بتایا کہ یہ جو بستیوں کی ہلاکت ہوتی ہے اس میں ہوتا کیا ہے۔ ہر معاشرے میں اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں، کوئی معاشرہ فرشتوں کا معاشرہ نہیں ہوتا، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں، برے لوگ بھی ہوتے ہیں۔ تو جب اللہ تعالیٰ کسی بستی کو ہلاک کرنے کا، یعنی اس کا کوئی جرم ایسا ہے جو ہم نہیں جانتے، اللہ جانتا ہے، اس جرم کی وجہ سے پھر اللہ اس کی ہلاکت کا جب فیصلہ کر لیتا ہے تو اس بستی کے جو مجرم لوگ ہیں ان کو بڑا بنا دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ أَكَابِرَ مُجْرِمِيهَا، اسی طرح ہم اس بستی کے بڑے بنا دیتے ہیں ان لوگوں کو جو ان کے مجرم ہوتے ہیں، بدکار، بدعمال، برے، فاسق، فجار، ان کو بڑا لیڈر بنا دیتے ہیں۔ جب وہ لیڈر بنتے ہیں تو ظاہر ہے عوام تو الناس علی دین ملوکہم، لوگ تو ان کے طریقوں پر ہوتے ہیں۔ وہ اگر جھوٹ بولیں گے تو انہیں دیکھ کے لوگ سمجھیں گے جھوٹ بولنا کوئی بڑے کام، بادشاہ جھوٹ بولتے ہیں تو جھوٹ بولنا ہی تو سمجھداری کی بات ہے، سیانا آدمی تو جھوٹ بولتا ہے نا، سب سے بڑا سیانا بادشاہ۔ تو جب وہ جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنا کوئی بڑی قیمتی شے ہوتی ہے۔ اب مولوی کی بات کوئی نہیں سنے گا، کیونکہ اتنا بڑا کامیاب آدمی جھوٹ بول رہا ہے تو جھوٹ بولنے ہی میں عظمت ہے۔ جب وہ چوری کریں گے تو لوگوں کو مولوی کا آواز سن کے چوری سے لوگ باز آئیں گے، جب وہ کرپشن کریں گے تو ہمارے سمجھنے سے کرپشن چھوڑیں گے۔ تو جب بڑے لوگ مجرم لوگ بن جائیں تو پھر معاشرے میں نیکی نہیں پھیلا کرتی، معاشرے میں برائی پھیلتی ہے۔ جب یہ کام شروع ہو جائے تو اہل نظر سمجھ جاتے ہیں یہ معاشرہ نہیں بچ سکتا۔ یعنی جیسے آپ کی نبض 200 پہ چلی جائے، بلڈ پریشر 200 کراس کر جائے تو اب ڈاکٹر صاحب کیا کہیں گے آپ کو؟ تو اسی طرح معاشرے کے بھی کچھ علامات ہیں جن کو اہل نظر، معاشرے کے ڈاکٹر جانتے ہوتے ہیں، جن کی رہنمائی قرآن نے کی ہو کہ جس معاشرے میں مجرم لوگ بڑے لوگ بن جائیں اب وہ معاشرہ اس کی کوئی بچت نہیں ہوتی۔ تو ہمارے معاشرے میں ایک عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو سب سے بڑا جھوٹا ہے وہ سب سے بڑا عہدیدار ہے، جو سب سے بڑا خائن ہے وہ سب سے بڑا عہدیدار ہے، جو سب سے بڑا فراڈیا ہے وہ سب سے بڑا عہدیدار ہے۔
تو یہ سارا کچھ دیکھ کے کوئی تصویر ذہن میں جو بنتی تھی وہ بڑی مایوس کن بنتی تھی، لیکن بندہ کہے کیسے؟ دیکھیں آپ کا کوئی عزیز و فوت بھی ہونے لگا، آپ کو ڈاکٹر بتا بھی دے کہ یہ اب نہیں بچیں گے، آپ اپنا انتظام کریں، 5-6 گھنٹے کی بات ہے، آپ نے سن لیا، آپ جا کے اپنے عزیزوں کو بتا سکتے ہیں؟ آپ کے والد ہیں، اگر ان کے بارے میں ڈاکٹر آپ کو یہ بتا دیتا، آپ کے لیے ممکن ہے کہ آپ اپنی بہن کے سامنے جا کے یہ بات کریں؟ آپ نہیں کر سکتے۔ اسی طرح جب آپ معاشرے کو اس طرح دیکھ بھی لیتے ہیں تو بتانا بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ لوگوں سے کیا کہیں کہ ہمارے سر پہ کون سی تلوار اب لٹکی ہوئی ہے اور کیا ہونے والا ہے، بڑا مشکل ہوتا ہے بتانا۔ آخر اپنے ہی بہن بھائی ہوتے ہیں، اپنے ہی عزیز و اقارب ہوتے ہیں، اپنے ہی جاننے والے لوگ ہوتے ہیں، ان کے سامنے اتنا بڑا دھماکہ کر دینا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ تو یہ ایک تصویر کا رخ ہے، میں اب دوسرا رخ بھی آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوسرا رخ کیا ہے؟ جب اللہ تعالیٰ کسی معاشرے پہ احسان کرتا ہے تو کیا کرتا ہے؟ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً، ان میں ایسے لیڈر کھڑے کر دیتا ہے، يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، جو اس معاشرے کو چلاتے ہیں ہمارے حکم کے مطابق۔ لَمَّا صَبَرُوا، یہ کرنے کے لیے صبر کرنا پڑتا ہے۔ یہ صبر کا کیا مطلب ہے؟ یہاں لیڈر کے ہاتھ لمبے ہوتے ہیں، لیڈر کو کوئی نہیں پوچھ سکتا، وہ اپنی مرضی چلا سکتا ہے۔ دیکھیں اپنی مرضی میں اندر سے ہو سکتا ہے میں بھی فرعون ہوں، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا۔ شیخ سعدی نے فرمایا نفس، بلکہ مولانا روم کا ہے، نفس ماہم کمتر از فرعون نیست، یہ جو میرا نفس ہے نا، میری جو خواہش ہے، یہ بھی فرعون کی خواہش سے کم نہیں ہے۔ لیکو راون ایرعون نیست، اس کے پاس لاؤ لشکر طاقت قوت ہے، وہ کر لیتا ہے، جو دل کرتا ہے اس پر عمل کر لیتا ہے، میں کر نہیں سکتا، میری اندر ہی رہ جاتی ہے۔ تو ہو سکتا ہے میری خواہش بھی وہی ہو، لیکن میں کر کچھ نہیں سکتا۔ لیکن اگر میرے پاس طاقت آ جائے، لیڈر بن جاؤں، لوگ مجھے، جو تمام طاقتور ادارے میرے پیچھے کھڑے ہو جائیں، تو اب تو جو میرے دل کی مرضی ہوگی وہ میں پوری کر سکتا ہوں نا، اب تو اسے کوئی روک رکاوٹ نہیں ہے۔ اس پر جو صبر کر سکتے ہوں وہ یہ کام کر سکتے، لما صبروا، اپنی خواہش کو خود روک سکتے ہوں، کیونکہ ان کے اوپر تو کوئی چک نہیں۔ عام آدمی، کوئی دکاندار کوئی چوری کرے گا، تھانے دار موجود ہے، پولیس ہے، کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے نا، کوئی رولا رپا ڈالیں گے آپ، اور کچھ تو نہیں، یہ تو یہ کہیں گے کہ یار اس سے سودا نہیں لانا، بے ایمان ہے، ملاوٹ کرتا ہے، اس کو یہ نقصان کا ڈر ہوگا، تو کچھ نہ کچھ تو خوف ہے۔ خدا کا خوف نہ بھی ہو تو معاشرے کا خوف ہے۔ لیکن جو سب سے بڑا لیڈر ہے، جس کا محاسبہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کو اگر خدا کا خوف نہ ہو تو پھر کس کا خوف ہوگا؟ تو لما صبروا، اگر وہ صبر کر خدا کا خوف ہو تو وہ معاشرے کو اللہ کے رستے پر لے کر چل سکتے ہیں۔ ضمناً یہ بات عرض کر دوں، یعنی معاشرے میں اگر کرپشن ہے معاشرے میں، تو اس کا بنیادی وجہ کیا ہوگی؟ خوف خدا نہیں ہے۔ باقی وجوہات بات کی ہیں، بڑی وجہ کیا ہے؟ خوف خدا نہیں ہے۔ اچھا اب آ جائیں، دیکھیں آپ کے پاس بات آ گئی کہ معاشرہ برباد ہوتے ہیں، دنیا میں ہوتے آئے ہیں، تباہ ہوتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے طے و بالا کیے۔ بنیاد کیا بنتی ہے؟ جب کوئی معاشرہ برباد ہونے پہ آتا ہے تو اس کے بڑے لوگ کون بن جاتے ہیں؟ مجرم لوگ۔ اور جب کسی معاشرے کو اللہ تعالیٰ اٹھانا چاہتا ہے تو اس کے بڑے لوگ کون بن جاتے ہیں؟ نیک لوگ، جو اپنے خواہش کو کنٹرول خود سے اللہ کے خوف کی وجہ سے کر سکتے ہوں، اور اللہ کی بتائی ہوئی رہنمائی کے مطابق لوگوں کو گائیڈنس فراہم کر سکتے ہوں۔ یہ قرآن مجید نے موٹے موٹے اصول بتا دیے۔ ان کی روشنی میں جب ظاہر ہے اب آ جائیں اپنے حالات پر، اپنے ملک پر، اپنی امت پر، تو ہم پوری امت کو جب دیکھتے ہیں، مصر کو دیکھیں، سعودی عرب کو دیکھیں، باقی جہاں بھی دیکھیں، تو آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ کس قسم کے لوگ اوپر بیٹھے ہوئے ہیں؟ مجھے تو کچھ کہنے کی ضرورت نہیں نا، آپ سب سمجھدار ہیں، معلومات آپ سب کے پاس پہنچتی ہیں۔ یہ دو میں نے آپ کو اوپر جانے کے بھی اور نیچے گرنے کے بھی آپ کو رستے بتا دیے، قرآن کی روشنی میں بتا دیے، اپنے پاس سے نہیں بتائے۔ وہ اینک لگا لیں اور پھر دیکھیں آپ کو امید نظر آتی ہے یا مایوسی محسوس ہوتی ہے، یہ آپ کا اپنا فیصلہ ہے۔ مجھے تو بڑی شدید مایوسی ہوتی تھی، اور بڑی شدید مایوسی ہوتی تھی کہ اب کیا تباہی آنے والی۔ ابھی ہم اس مایوسی سے نکلے نہیں ہیں، لیکن ایک امید کی ہلکی سی کرن ہے جو نظر آئی، اور وہ کوئی ہماری محنت کا صلہ نہیں ہے۔
اس میں کوئی ہمارا کنٹریبیوشن نہیں ہے. لیکن اللہ تعالیٰ جب کسی قوم پر احسان کرنے پہ آتا ہے کہ دیکھیں بنی اسرائیل تھے، دبے ہوئے تھے، پسے ہوئے تھے، ان کے اوپر فرعون مسلط تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ ان کے اوپر احسان کیا جائے تو موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اٹھا دیا. اور موسیٰ علیہ السلام کی ساری اٹھان میں بنی اسرائیل کا عمل شامل نہیں ہے، وہ سارا اللہ کا عمل ہے. ان کی پیدائش سے لے کر ان کی حفاظت تک، ان کی پرورش تک، اور پھر یہ کہ ان کو نبی بنا کے کھڑا کر کے دریا سے پار پہنچانے تک، پانی سے پار، یہ سب اللہ تعالیٰ کا ایک اسپیشل، یعنی یوں سمجھیے پروجیکٹ ہے جو اللہ نے مکمل کیا. تو جب اللہ کسی قوم کو اٹھانا چاہتا ہے تو وہ یوں بھی کرتا ہے. اب میں نے آپ کے سامنے اصول رکھے تھے نا، یہ 2 اصول. اب ان میں سے ایک اصول کے مطابق میں نے آپ کے سامنے ایک قبلے کی مثال دی تھی. یہ بیت المقدس قبلہ اول ہے کہ نہیں ہے؟ اس قبلے کی مثال دی تھی نا. وہ ایک مشرک نے آ کے برباد کر دیا تھا، ہلاک کر دیا تھا سارے لوگوں کو، اور بالکل مسمار کر دیا تھا، کوئی ایک اینٹ سلامت نہیں چھوڑی تھی. تورات تب جو تورات آسمان سے آئی تھی تب گم ہوئی، پھر نہیں ملی آج تک. وہ اصلی تورات پھر نہیں ملی ہے جو اس نے گم کی تھی. تابوت سکینہ تب گم ہوا تھا، پھر نہیں ملا. ایسی تباہی آئی، ایسی بربادی آئی. یہ جو مکے میں رہتے تھے یہ کوئی بہت نیک تھے، نمازی پرہیزی تھے؟ یہ تو مشرک تھے. یہ بھی تو قبلہ ہے. ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین. تو جو اس کے کسٹوڈین تھے وہ تو ان سے بھی برے تھے. لیکن جب ابراہ نے حملہ کیا تو یہاں تو ابابیل آ گئے. قبلے کی اللہ نے حفاظت کی، نہیں تباہ ہونے دیا. فرق معلوم ہو گیا؟ یہ کیا فرق ہے؟ اس کا مطلب میں سمجھانا چاہتا ہوں. یعنی اس سطح پہ جا کے اگر آپ دیکھیں تو شرک ہلکا جرم ہو گیا، اخلاقی جرائم بڑے جرائم ہیں. جب آپ میں جھوٹ، بددیانتی، بدعیدی آ جائے یہ بڑا جرم ہے. اس کے مقابلے میں شرک ہلکا جرم، کیونکہ ان کے اندر وہ بدعیدی وغیرہ آ گئی تھی. یہ جو مکے والے تھے یہ بدعید نہیں تھے، یہ جھوٹے نہیں تھے. یہ ایسے لوگ تھے حضور کے کتنے بڑے دشمن. لیکن ہرقل کے دربار میں وہ پوچھتا ہے ابو سفیان سے کہ ان کی نشانیاں کیا ہیں، ساری سچ سچ بتاتا ہے. جو سوال پوچھتا، ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے، حالت شرک میں دشمن ہیں، لیکن ہرقل جو پوچھتا جاتا ہے سب سچ سچ بتا، کوئی بات غلط بیانی نہیں کی. اپنے کوئی قاتل ہے جس کو تلاش میں ہیں کہ اسے پکڑیں گے ماریں گے، ظاہر ہے اس نے ان کا کوئی باپ قتل کیا ہوا ہے، فرض کرے بیٹا ہے، اب اپنے باپ کے قاتل کی تلاش میں. رات کو اس کے دروازے پہ دستک ہوتی ہے کہ بھائی مجھے پناہ چاہیے. وہ کہتا ہے ٹھیک ہے میں تمہیں پناہ دے دیتا ہوں. جب دروازہ کھولتا ہے تو دیکھتا ہے وہی قاتل جس کو تلاش کرتے سال بیت گئے ہیں، لیکن کہتا ہے میں زبان دے چکا ہوں، اب میں اس کو قتل نہیں کرتا. ٹھیک ہے نا. یہ معاہدے کی پاسداری کا ان کے اندر وہ تھا. تو ان کے قبلے کے اوپر جب اللہ کا حملہ آیا تو انہوں نے اللہ نے ان کو اس طرح بچایا. تو زیادہ اہم بات دنیا کے اعتبار سے عہد کی پاسداری، سچائی، ان کی اہمیت زیادہ ہے. جن قوموں میں یہ ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ان کے لیے راستے کھولتا ہے. دوسرا یہ ایک چیز اور بھی ہے، اور وہ چیز یہ کہ اللہ کا کوئی انتخاب بھی ہوتا ہے نا، اجتباء جسے ہم کہتے ہیں. اللہ یجتبی الیہ من یشاء. اللہ چن لیتا ہے جس کو اپنی طرف چننا چاہتا ہے، جس کو اللہ نے چن لیا ہو. ابھی وہ کس سٹیج پر ہے یہ بات کی بات ہے. کل اللہ نے اس سے کیا کام لینا ہے اس کو دیکھتے ہوئے اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے. کیونکہ یہاں پہ آنا تھا محمد الرسول اللہ نے. وہ اللہ کے بڑے منصوبے میں یہاں بعثت ہونی تھی نبی آخر الزماں کی، اور جس سال اس نے حملہ کیا اسی سال ان کی پیدائش ہونی تھی. تو کیسے اس کا حملہ ہو سکتا تھا؟ یہ تو اللہ کا ایک بہت بڑا منصوبہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے. لہذا اس کے حملے کو اللہ نے کامیاب نہیں ہونے دیا. اب آپ سوچئے اللہ کا ایک اور بہت بڑا منصوبہ ہے، آج بھی ہے اور پوری دنیا کے لیے ہے، کہ دنیا کو آج کہا جاتا ہے یہ گاؤں بن گیا ہے. جیسے گاؤں میں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہوتے تھے، برادری اکٹھی مل کے رہتی تھی، ایسے آج دنیا آپس میں جڑ گئی ہے. فاصلے مٹ گئے ہیں. سیکنڈوں میں آپ کا امریکہ میں رابطہ ہو جاتا ہے، بات چیت کرتے ہیں. گھنٹوں میں آپ امریکہ پہنچ جاتے ہیں.
وہ سفر جو مہینوں میں طے ہوتے تھے وہ اب لمحوں میں طے ہو جاتے ہیں. اس لیے کہتے ہیں یہ گلوبل ولیج بن گیا ہے, گاؤں کی طرح ہو گیا, پوری دنیا ایک گاؤں کی مانند ہو گئی, لوگ آپس میں کنیکٹڈ ہو گئے. آپ سمجھیں, گاؤں میں اگر 2 چودھری ہوں تو گاؤں میں امن ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا, لڑائی ہوگی. جیسے 2 بادشاہ ہوں تو لڑائی ہوگی, تو 2 چودھری ہوں تو لڑائی ہوگی. دنیا ایک ولیج گاؤں کی طرح ہو گئی, لیکن یہاں چودھری تو بہت سارے, 200 سے اوپر ممالک ہیں, ان کے آپس میں کانفلکٹس ہیں, ان کی لڑائیاں ہیں. ہم ایک جنگ عظیم بھگت چکے, دوسری جنگ عظیم گزار چکے, تیسری کے دہانے پہ کھڑے. امن کیسے ہوگا؟ چودھری ایک بنے گا, ایک چودھری بنے بغیر امن نہیں ہو سکتا. 1 ورلڈ آرڈر جس کا نعرہ لگایا بش نے, بش کے نعرے کو کون گھاس ڈالے گا؟ اس میں بڑے مسئلے ہیں کہ بھائی 1 ورلڈ آرڈر گورے کا ہوگا یا کالے کا ہوگا, امریکی کا ہوگا یا یہ کہ یورپ کا ہوگا, ویسٹ کا ہوگا یا ایسٹ کا ہوگا. یہ بڑے مسائل ہیں. تو وہ آرڈر ہی دنیا قبول کر سکتی ہے جو سب کے لیے برابر ہو, وہ اللہ ہی کا ہو سکتا ہے. سمجھ گئے؟ تو اللہ کا منصوبہ در حقیقت کیا ہے دنیا کے لیے, کہ جیسے کبھی اللہ تعالیٰ نے داؤد علیہ السلام اور سلیمان علیہ السلام کی حکومت قائم کی تھی یروشلم پر, جیسے کبھی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم والذین معاہ رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کو غلبہ عطا کیا تھا جزیرۃ العرب میں, ایسے محمد الرسول اللہ کا وہ دین پوری دنیا پر غالب ہونا ہے قیامت سے پہلے. یہ تو یوں سمجھیے جیسے قیامت ہونی ہے نا, اور قیامت کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے, اسی طرح یہ بھی ہونا ہے کہ پوری دنیا پر اللہ کا دین غالب ہونا ہے. تو اس کا آغاز بھی تو کہیں سے ہونا ہے, اور جہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس کے آغاز کا منصوبہ بنا رکھا ہو, اس کے لیے تو پھر اللہ کے اصول بھی تو اسپیشل ہوں گے نا. وہ جو میں نے مکے والی بات آپ کو سنائی تھی نا, وہ اس لیے سنائی تھی. ایک امید, ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں, ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. یہ میری بات کو اس سے زیادہ نہ سمجھیے گا, ابھی میں کچھ حتمی طور پر کہنے کی پوزیشن میں نہیں ہوں. ڈوبتے کو تنکے کے سہارے کے درجے کی بات کر رہا ہوں. کل کیا ہونا ہے کوئی پتہ نہیں, اس سے بھی بڑا فریب ہونا ہے جو پہلے ہوتا رہا, کیونکہ ہم نے امیدیں تو بہت باندھی نا. پاکستان بنایا, لا الہ الا اللہ, نکلا بیچ سے جو کچھ وہ آپ کو معلوم ہے, ٹھیک ہے. تحریک چلائی, نظام مصطفیٰ, نکلا بیچ سے ضیاء الحق, ٹھیک ہے. تو اس لیے بہت پہلے بھی ہم نے امیدیں باندھی, امیدیں ٹوٹ بھی گئیں. تو اب ذرا ڈر بھی لگتا ہے کہ امید باندھیں بھی یا نہ باندھیں, لیکن یہ کہ سیاہ اندھیری رات میں چمکتا جگنو بھی چنگاری معلوم ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہ بھی بندہ سمجھتا ہے یار شاید اس کے سہارے, وہ اسی کو کہتے ہیں نا ڈوبتے کو تنکے کا سہارا. تو بہرحال ایک بات یہ لگتی ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہوئی ہے. یہ جو ابھی ہمارے چیف صاحب جو بنے ہیں نا, یہ بننے کی کوئی تک نہیں بنتی. میں آپ کو سچی بات بتاؤں, جس طرح مجرموں کی اس بستی میں مجرموں کے گھیرے میں ہم جکڑے ہوئے تھے, وہ اصول ہوتا ہے الخبیثات للخبیثین کذالک نولی بعض الظالمین بعضا بما کانوا یکسبون. ظالموں کا دوست ظالموں کو بناتے ہیں ان کے بدعمالیوں کی وجہ سے. اس میں کوئی بیچ میں کوئی نیک آدمی فٹ نہیں ہوتا. A man is known by the company he keeps. بروں کی محفل میں کسی نیک آدمی کی گنجائش نہیں ہوتی, ٹھیک ہے, کیونکہ ان کے وہ سارے کباب میں وہ ہڈی ہوتے ہیں, ان کی محفل میں وہ رنگ میں وہ بھنگ ڈالنے والا ہوتے ہیں, یہ آپس میں کوئی میل نہیں ہوتا. لہذا جب اجتماعیت اس طرح بروں کے پر مشتمل ہو جائے, وہاں امید ہی نہیں رہتی کہ کوئی بہتر آدمی بھی بیچ میں موجود ہوگا. اب کہیں سے ٹپک پڑے, اور باقی ساری بات کو چھوڑیے. یہ جو لوگ جانتے ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ جس کے دل میں قرآن ہو وہ باقی لوگوں سے مختلف ہوتا ہے, ٹھیک ہے نا. اس پر جنات کے اثرات بھی اس طرح نہیں ہوتے, شیطان کے اثرات بھی اس طرح نہیں ہوتے. ہو جائیں تو پھر بہت ہی ہوتے ہیں, وہ ایک علیحدہ کہانی ہے. وہ تو پھر اس کی رگ بھی ایک اضافی ہو جاتی ہے, لیکن وہ عام طور پر وہ محفوظ آدمی ہوتا ہے, وہ باقی مجرموں کی طرح نہیں ہوتا. وہ ایک مختلف شے, نمبر 1. نمبر 2, امید اگلا قدم کیوں اٹھاتی ہے؟ جب ہم دیکھتے ہیں کہ جن کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ گینگ ہے, روگ ایلیمنٹ ہے,
وہ سارے اس کے راستے کی رکاوٹ بنے. انہوں نے دام بچھائے, طرح طرح سے سازشیں کی کہ یہ نہ بن سکے, اور اس کے باوجود بن گیا. کس نے بنایا؟ مجھے بتائیں نا, فیصلے کون کرتا ہے؟ ابھی میں قاری صاحب کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا, میں ان سے بڑی عجیب, اللہ تعالیٰ کا عجیب, اللہ کی تو خیر لطیف ہستی ہے نا, وَهُوَ اللطیف الخبیر, وہ بڑا باریک بین ہے, وہ کیسی ڈیلیکیٹڈ چال چلتا ہے یہ کوئی کیا سمجھے. تو اللہ کہتا ہے انہم یکیدون کیداً وَأَكِیدُ کیدا, وہ اپنی چالیں چل رہے ہیں, تباہ کرنے کی, برباد کرنے کی, لوٹ کھسوٹ کرنے کی, ریورس کرنے کی, یو ٹرن کرنے کی, ایٹم بم پکڑ کے دینے کی, وہ چالیں چل رہے ہیں اپنی. وَأَكِیدُ کیدا, میں بھی چال چل رہا ہوں. وَأُمْلِي لَهُمْ, میں انہیں چال چلنے کا موقع دوں گا, مواقع دوں گا, ڈھیل دوں گا, گراؤنڈ دوں گا, چلو. کیوں؟ اِنَّ کَیدِی مَتِین, میری چال بڑی پکی ہے. ٹھیک. اور اگلی بات تو بہت ہی لطیف بات ہے, وہ تو اتنی پیاری بات ہے آپ حیران ہو جائیں گے. فرمایا فَالَّذِينَ كَفَرُوا هُمُ الْمَكِيدُونَ, یہ کافر سمجھتے ہیں ہم چال چل رہے ہیں, نہ, یہ میری چال میں آئے ہوئے ہیں. اگر آپ یہ ساری کہانی سنیں نا, یہ جو میں نے آپ کو آیتیں سنائی ہیں, یہ آپ ان کو پوری طرح جو ہے نا انجوائے کریں گے. یہ سارے ایک تھے, لیکن اللہ کی ایک سنت ظاہر ہوئی. یہ جو برے لوگ ہوتے ہیں نا, ان میں دلی محبت نہیں ہوتی. یہ مفادات کے تحت جو ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا, ان میں کبھی دلی محبت نہیں ہوتی. شیطان کسی سے محبت نہیں کرتا. کہتے شیطان فلانے کا دوست ہے, وہ دوستی کی نوعیت وہ نہیں ہوتی جو ایک مومن دوسرے کا دوست ہوتا ہے. اس طرح کی دوستی وہ نہیں ہوتی, وہ مفادات کی دوستی ہوتی ہے. مطلب نکل گیا تو پھر اس کے بعد ٹھینگے پر, اور مطلب میں کلیش ہو گیا, ٹکراؤ ہو گیا, اب وہ پرانی سارے احسانات بھول جائیں گے, کوئی یاد نہیں رہے گا, ابا بھی یاد نہیں رہے گا. قرآن نے بتایا تحسبهم جمیعا وقلوبهم شتیٰ, نظر تمہیں آتے ہیں یہ سب اکٹھے ہیں, دل ان کے پھٹے ہوئے ہیں. یہ بڑی سطح پہ یہ جو 2-3 مہینے ڈرامہ ہوا, یہ سارا ڈرامہ یہی تھا. یہ سب ڈبل گیم کا ڈرامہ تھا, اور یہ سارے مجرم ایک دوسرے کے ساتھ ڈبل گیم کھیل رہے تھے. وہ کہنے کو سب اپنی چالیں چل رہے تھے, حقیقت میں سب اللہ کی چال میں آئے ہوئے تھے. اور بات وہاں پہ پہنچی جہاں اللہ اسے پہنچانا چاہتا تھا. اور جب اللہ بات کسی کو کسی جگہ تک پہنچانا چاہے, ویسے حدیث میں بھی آتے ہیں کہ اللہ فاسق و فاجر سے بھی اپنا کام کروا لیتا ہے, اللہ شیطان سے بھی اپنا کام کروا لیتا ہے. اللہ کے لیے کیا مشکل ہے, وہ کروا لیتا ہے. ایک مثال میں دیا کرتا ہوں, اس سے ساری بات سمجھ میں آ جاتی ہے. اللہ نے منصوبہ بنایا, ایجوکیشن پلان یوسف علیہ السلام کا, کہ وہ تعلیم حاصل کرنے کے لیے مصر جائیں گے. ٹھیک ہے نا, اب اسکالرشپ بھی چاہیے, ویزا بھی چاہیے, امیگریشن وغیرہ سارا آپ ذہن میں رکھیں نا, خرچہ. اللہ کا پلان چلا, بھائیوں کے دل میں آئی, ابا جی بہت محبت کرتے ہیں بیٹے سے, اس کو کہیں پھینک آتے ہیں. اور انہوں نے پکڑا, جا کے کنویں میں پھینک دیا. وہاں پانی بھرنے والے آئے, وہ کوئی یوسف کو نکالنے آئے تھے, وہ اپنے مطلب کے لیے پانی بھرنے آئے. ڈول ڈالا, پانی کی بجائے بچہ نکل آیا. انہوں نے کہا بڑا خوبصورت ہے, بڑے پیسے ملیں گے, چلو اس کو ساتھ رکھ لیتے ہیں, اسے مصر لے چلتے ہیں. بغیر کرائے کے مصر پہنچ گئے. اب مصر میں پہنچا کے منڈی میں پہنچا دیا. وہاں جو سب سے بڑا افسر تھا, عزیز مصر, یوں سمجھے چیف سیکرٹری صاحب, وہ آئے, انہیں پسند آ گیا. ملتا بھی سستا تھا, چوروں کا مال, ڈانگوں کا گز. انہوں نے کہا چلو بھائی, یہ انہوں نے کہا میں لے جاتا ہوں. سب سے بڑی یونیورسٹی پہنچ گیا, جہاں پہ بادشاہ لوگ بیٹھ کے ڈسکشنز کرتے ہیں, ریاست کے امور طے پاتے ہیں. وہیں تو پہنچانا تھا, نہ ہنگ لگی نہ پھٹکڑی, اور یہ کہ رنگ بھی چوکھا آ گیا. اللہ کا ہر ایک نے کام اپنے مطلب کا کیا, لیکن یہ کہ سرو کس کو کیا, اللہ کے مقصد کو. اللہ اپنا کام یوں کرتا ہے. یہ ملک جو اللہ نے دیا ہے ہمیں نا, یہ ان لیڈروں کے لیے نہیں دیا ہے. جس کلمے پر لوگوں نے جان دی ہے, اس کلمے کے لیے دیا ہے. دنیا کے لیے جسے ورلڈ آرڈر بننا ہے, اس نظام حیات کے لیے یہ ملک دیا ہے. یہ اللہ کی نشانی, تاکہ کسی ایک جگہ پر یہ روشنی جگمگائے, اس سے پھر پوری دنیا فیض یاب ہو. یہ فیض یابی جو ہے نا, یہ وہ
مکے مدینے والی ہے، یہ چکوال والی نہ سمجھیے گا۔ تو یہ ملک اس لیے اللہ نے دیا، اور ایسے نکمے لوگوں کے ہاتھوں ایٹم بم بھی بنوا دیا۔ قوم بھی بڑی دنیا ڈرتی ہے، پوٹینشیل اس قوم کا ایسا ہے، وسائل بھی دے دیے، لیکن آپ یاد رکھیے دنیا کو ہم سے خطرہ تھا۔ اگر پہلے ہی دن جب کم وسائل تھے اس نیک رستے پہ چل پڑتے تو دنیا ہمیں دبوچ لیتی۔ اللہ کو ابھی اس کی حکمت میں نہیں تھا، اس نے اوپر ایک مجرموں کا شیلٹر دے دیا۔ دنیا اس امید پہ رہی کہ ٹھیک ہے ہم نے قابو کر لیے، ہمارا ہی بندہ ہے نا، ہمارے ہی وائسرائے ہیں جو ہم نے اوپر بٹھا دیے ہیں۔ پاکستان کا ایٹمی پروگرام کون سے ہاتھوں میں ہے؟ محفوظ ہاتھوں میں۔ کون کہتے ہیں؟ امریکہ کہتے ہیں، یعنی ہمارے ہی ہاتھوں میں ہے، یعنی ان ہاتھوں میں ہے جن پر ہمیں اعتماد ہے۔ ظاہر ہے یہ کسی مولوی کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا، کسی اللہ والے کا ہاتھ تو نہیں ہو سکتا جس پر امریکہ محفوظ جو ہے وہ مطمئن ہو۔ اس چینج جو ابھی تبدیلی آئی ہے، جس طرح اس کی مخالفت ہر سطح پہ ہوئی ہے، اس سے یہ امید لگی ہے کہ ان کے اعتبار سے اب پہلی دفعہ یہ کوئی غیر محفوظ ہاتھوں والی بات ہو گئی ہے۔ تو وہ ایک چیز کو دیکھنے کا طریقہ یہ بھی ہوتا ہے نا، یہ دیکھو کہ دشمن کی توپوں کا رخ کس طرف ہے۔ باقی تو ہم انہیں نہیں جانتے اندر خانے کیا ہیں، یہ اوپر اوپر سے دیکھ کر ایک امید باندھی ہے۔ وہ ویسے جو میں نے وہ یہ امید کیا ہے، ڈوبتے کو تنکے کا سہارا والی امید ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ منحصر مرنے پہ ہو جس کی امید، نا امیدی اس کی دیکھا کیجئے۔ تو ٹھیک ہے بھائی، ان سے امید باندھنا، کیونکہ ان سے چوٹیں بہت کھائی ہیں، امید باندھنے کی کوئی تک نہیں بنتی، لیکن یہ کہ کس سے باندھیں؟ اگر کوئی خیر برآمد ہوگا معاشرے میں تو اوپر سے نیچے کی طرف ہی آئے گا۔ تو دعا کریں، یہ وقت دعا ہے، دعا ہمارے حالات نہیں ہیں وہ جیسے ہوتے ہیں نا، وہ ڈاکٹر جواب دے دیتے ہیں، ہمارے عام حالات ایسے نہیں ہیں کہ یہ ملک سروائیو کر سکے، بچ سکے۔ تباہی کی ساری علامتیں پوری ہیں۔ یہ ایک ہلکی سی ایک امید کی کرن پیدا ہوئی ہے، ہمیں دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس کو شعلہ جوالہ بنا دے۔ ہمیں دعا کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ اگر ان میں کوئی نیکی پرانی تھی، دبی ہوئی تھی، اس کو بنیاد بنا کر ان کو نوازے، اور ان کی سمجھ میں وہ چیز ڈال دے، وہ ان کو وہ امام بنا دے جو اللہ کے حکم کے مطابق فیصلے کرنے والے ہوں، اور اس کے ذریعے سے پھر ان کے گرد ایسے لوگ جمع ہو جائیں، انہیں ٹیم، ایک اکیلا بندہ اکیلا چنا باڑ نہیں پھوڑ سکتا، اکیلا بندہ کچھ نہیں کر سکتا۔ وہ تو جیسے وہ اللہ بعض ظالموں کا دوست بناتا ہے، اسی طرح نیکوں کو نیکوں کا بھی تو دوست بناتا ہے۔ ایسے لوگ ان کے گرد ہر سطح پہ جمع کر دے۔ وہ سطح کا مطلب یہ کہ ان کے اپنے ادارے کے اندر بھی، بعد سیاستدانوں میں بھی۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیں کہ نئے فرشتے سیاستدان پیدا ہو کے اوپر نہیں آئیں گے، یہی دعا انہی کے دل پھریں گے، انہی میں تبدیلی آئے، کیونکہ ہمارے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہے کہ ایک نئے نیچے سے قوم تیار کر کے اوپر لے کے جائیں، اتنا وقت نہیں ہے، لیکن ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ لہجوں میں لوگوں کو بدل دیتا ہے۔ وہ جو حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اسکواڈ کر کے ایک طرح سے گرفتار کر کے کربلا تک لایا، جب اس نے وہاں کے حالات دیکھے تو انہی کے لشکر میں شامل ہو گئے، ٹھیک ہے نا۔ اور اللہ حدیث میں آتا ہے کہ تمام انسانوں کے دل اللہ کی دو انگلیوں کے درمیان ہیں، جدھر چاہے ادھر موڑ دے، ٹھیک ہے نا۔ مرنے سے پہلے کوئی بھی کبھی بھی توبہ کر سکتا ہے، زرداری صاحب بھی نیک ہو سکتے ہیں، آپ کو اگر برا نہ لگے تو، ٹھیک ہے نا، اور بھی ہو سکتے ہیں، دوسرا بھی ہو سکتا ہے، تیسرا بھی ہو سکتا ہے۔ اب حالات وہاں پہنچ گئے ہیں کہ نیک بننا پڑے گا، نہیں تو تباہی ہے، بربادی ہے، ہلاکت ہے۔ آخر پھر کیا کھائیں گے؟ یہ ملک ہے تو لوٹ کے کھاتے ہیں نا، چلیں یہی سمجھ لیں، اسی کے لیے اکٹھے ہو جائیں، بچت ہو جائے، لیکن یہ کہ اب وہ جب تک صحیح رخ اختیار نہیں کریں گے تو نہیں ہو سکتا۔ تو یہ مل جل کر ان کی ایک وہ جسے کہتے ہیں نا کلیش نہ پیدا ہو جائے، ٹکراؤ نہ پیدا ہو جائے، ان کا آپس میں انڈرسٹینڈنگ بھی ہو، اللہ تعالیٰ ان میں الفت بھی ڈال دے، مل کر اس ملک کو صحیح رخ پر، اور خود ذرا صبر کر کے چلیں، اتنا بنا لیا، اب نہ آگے بنایا تو کیا فرق پڑے گا، نسلوں کا بن گیا ہے، نسلوں کے لیے بن گیا ہے، تو اب آگے نہ بنایا، کچھ ملک کی بھی خدمت کر لی، اس کا بھی کفارہ کا سوچ شاید اللہ دل میں بات ڈال دے، اس سے بھلا ہو جائے ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا، ہمیں ایک رخ مل جائے، اور جب ایسا ہو جائے گا تو یہ ساری دنیا کا بھلا ہو جائے گا،
کیوں؟ محمد الرسول اللہ رحمت للعالمین ہیں، جو وہ رہنمائی دنیا کے لیے دے گئے ہیں اس میں رحمت ہی رحمت ہے، جو بش دیتا ہے وہ زحمت ہی زحمت ہے، جو گورے نے دی ہے اس میں انسانیت کے لیے تباہی ہے، بربادی ہے، جو محمد الرسول اللہ دے گئے اس میں روشنی ہے، رہنمائی ہے، محبت ہے، رحمت ہے۔ اگر وہ ہم کر کے دنیا کو دکھا دیتے، ہمارے ملک میں وہ شے آ جاتی ہے تو دنیا اس رحمت کی طرف لپکے گی، جیسے بھوکا جو ہے خوراک کی طرف لپکتا ہے، اس طرح دنیا اس کی طرف لپکے گی تو ساری دنیا کی بھلائی ہوگی۔ اچھا اس سے کیا ہوگا؟ پوری دنیا ایک آرڈر کے تحت، کس کا آرڈر؟ اللہ کا آرڈر۔ کس کا آرڈر؟ محمد الرسول اللہ کا آرڈر۔ اب اس میں کوئی اونچ نیچ تو نہیں ہے نا، یہ کوئی گورے کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی کالے کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی ہندو کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ کوئی پنجابی کا آرڈر تو نہیں ہے، یہ اللہ کا آرڈر ہے۔ وہ رب العالمین ہے، وہ سب کا رب ہے، اس کو ماننے میں کسی کو کوئی اتنی بڑی تکلیف بھی نہیں ہوگی، وہ سارے برابر ہو گئے نا۔ اور اللہ جانتا ہے کہ انسانوں کے درمیان انصاف کیسے ہو سکتا ہے، عدل کیسے ہو سکتا ہے، ان کے درمیان صحیح طرح سے عدل کرنے، وہ جو ترازو بالکل سیدھا رکھنے کا نظام سوائے اللہ کے تو کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ آدمی جب بھی سوچتا ہے اپنے پیٹ کو آگے رکھ کے سوچتا ہے، اپنی ذات سے اوپر رکھ کے سوچنے والے کتنے ہیں؟ بہت تھوڑے، اور اگر سوچنا چاہیں بھی تو اتنی عقل نہیں ہے۔ آپ کو دعا استخارہ یاد ہے نا؟ بہت سو کو یاد ہوگی۔ اس میں ہم کیا اعتراف کرتے ہیں؟ اللہ تو جانتا ہے، میں نہیں جانتا۔ جب میں نہیں جانتا، میں بنانا بھی چاہوں تو کیسے بناؤں گا؟ خواہش بھی رکھوں کہ میں عدل کروں، کیسے کروں گا؟ جانتا ہی نہیں۔ تو جو جانتا ہے اس نے جو دیا ہے اس سے بہتر کون سا ہو سکتا ہے؟ وہ اگر ہم کر کے دنیا کو دکھا دیں، کوئی آج کی دنیا میں ان پر حملے کرنے کی ضرورت نہیں ہے، وہ خود لپک کے اس کی طرف آئیں گے، جیسے شہد پہ شہد کی مکھی آتی ہے۔ یہ ملک ہم نے بنایا اس لیے تھا، اصل مقصد اس کے بنانے کا یہ تھا، ایک امید پیدا ہو، یہ شاید اس طرف ہمارا قدم بڑھے، بس یہ عرض کرنا تھا۔ اس کے لیے دعا بھی کریں، اور اگر آپ کو لگے کہ اس طرف بڑھ رہا ہے تو سپورٹ بھی کریں۔ ہمارا کسی سے کوئی مطلب نہیں ہے، ہم نے کون سے کوئی کسی سے ٹکٹ لینا ہے، یا کسی سے کوئی جناب نوکری لینی ہے، یا کوئی مفاد سمیٹنا ہے۔ جو اس طرف بڑھے وہ ہمارے سر آنکھوں پہ، اور جو اس کو جو دوسری طرف چلے وہ ہمارے پاؤں کی ٹھوکر پر۔ یہی ہمارا رویہ ہونا چاہیے، یہی حق کی جو ہے وہ کا جو ہے وہ تقاضا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں دنیا میں بھی سہولت دے، وہ جس نظام کی تڑپ ہمارے دلوں میں ہے اس کی کوئی جھلک ہمیں دنیا میں نظر آ جائے، آنکھوں کی ٹھنڈک کا سامان ہو جائے، اور ہمارا ملک اس کے جو ہے وہ اولین جو ہے وہ درسگاہ بن جائے، تو اس سے بڑی خواہش دنیا میں اور کوئی نہیں ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔